آج کے مسلمان کو اور ہر انسان کو وہ بنیادی ضرورت جس کی اس کو پریشانی بھی ہے، ٹینشن بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ، معصیت، حرام اور اللہ کی نافرمانی کے اندر ملوث بھی ہو جاتا ہے، وہ ہے رزق کی ٹینشن۔ اور اگر ہم رزق کے مفہوم کو اور اس کے اندر برکات اور جو برکتیں ہیں اس کے مفہوم کو تھوڑا وسیع جاننے کی کوشش کریں تو انسان کی زندگی کی ہر ضرورت ہی اس کا رزق ہی بنتی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، چاہے وہ سکون ہو، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہی رزق ہے۔ ان سب میں ایک تصور تو یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ فراہم کرتے ہیں، اور دوسرا ایک اعلیٰ تصور ہے کہ اگر انسان کے پاس حصی اشیاء اور بنیادی ضرورتیں کم بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، جس کا مطلب ہے جو کم ہے وہ انسان کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کی، جسمانی اعتبار سے، حصی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، ہر محل کے اندر، ہر پہلو میں مسلمانوں نے وہ کارنامے پیش کیے کیونکہ وہ ایک بنیادی ضرورت کو اور ایک بنیادی اصول کو اور ایک بنیادی حکم کو اور ایک بنیادی اصل کو ہمیشہ سے قائم رکھتے تھے اپنے اندر اور اپنے گرد و نواح میں۔ مسلمانوں نے جب اس چیز پر کمپرومائز کیا تو آج مسلمانوں کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، فرح نہیں ہے، وہ بیلنس نہیں ہے، وہ ایکولیبریم نہیں ہے، وہ پیس نہیں ہے جو ہمارے دین کا اور ہمارے اللہ کا وعدہ بھی ہے، اور وہ ہے تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے احکام کی لاج رکھنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا، اور اگر نہ بھی کر پائے تو اس پہ ندامت اور شرم کا احساس ہونا۔ اس سے انسان کو زمین اور آسمان کی دولت کے دروازے مل جاتے ہیں۔ کم زیادہ پڑ جاتا ہے اور زیادہ جو ہوتا ہے وہ پھر انسان دوسروں کی مدد کے اندر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور بالضرور کھول دیتے اس کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کو۔ اس آیت میں ذکر اسی نعمت کا ہے، اسی رحمت کا ہے، اسی رزق کا ہے، اسی برکت کا ہے۔ انسان کو جو کم ہے وہ اس کے لیے پورا پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے علم کا، اپنے ہنر کا، اپنی محنت کا، اپنے نام کا، اپنے اخلاقیات کا اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا جب ان کے پاس تقویٰ تھا، ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، اس کی ماننے کی اور اس کی پیروی کرنے کی اور اس کے نبی کے فرمان کی پیروی کرنے کی پوری نیت بھی تھی اور یقین بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اگر تم نے استغفار کیا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر تم توبہ کے مستقل پروسیس میں اگر ہمیشہ مشغول رہے کہ تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت رہی، دل میں احساس ہوا، اس چیز کا ڈر تھا کہ میں نے اللہ کی شان میں یا اللہ کے عرش کے نیچے اس کی نامانی، اگر یہ ندامت، یہ احساس تمہارے اندر تھا تو اللہ فرماتا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہم تمہارے اوپر ایسی بارش اور ایسے بادل جو پانی اور بارش سے بھرے ہوئے تھے، موسلادھار بارش سے بھرے بھیجتے کہ تمہارے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی، ہریالی ہی ہریالی، ایگریکلچر ہی ایگریکلچر، پانی کی فراوانی، رزق کی فراوانی تمہاری اس توبہ اور استغفار کے تحت ہم بڑھا دیتے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور ہم تمہاری قوت کو مزید بڑھاتے اور بڑھاتے، تمہاری طاقت کا ہر وہ ایسپیکٹ جسے تم سمجھ سکتے ہو، ہر ڈیمنشن میں، ہر ڈومین میں ہم تمہیں طاقتور کرتے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھر جانا تم اس حالت میں کہ تم مجرم ہو، جرم کرنے والی حالت میں مت جانا، اللہ کا انکار کرتے ہوئے یا اس کے فرامین کا انکار کرتے ہوئے یا اس سے منہ موڑتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کی مخلوق ہوں، میں نے اس کے پاس جانا ہے، ایک دن اس کو حساب دینا ہے، اس زندگی کا، ان لمحات کا، ان لحظات کا ایک دن میں نے اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو مخرج دیں گے۔ مخرج اگر آپ نے سنا ہوگا، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مراد ہے ہر پین، ہر ٹرائل، ہر ٹریبولیشن، ہر مایوسی، ہر غم، ہم کرب،
زندگی کی ہر تکلیف سے جو مخرج ہوگا، جہاں چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں، پانچواں رستہ جو ہوگا، ہر تنگی کے اندر سے جو شرح صدر ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ اور آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آگے اللہ نے ایک اور ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھا، عقیدہ رکھا، یقین رکھا، اعتماد رکھا، جیسے کہ خالی پیٹ چڑیاں صبح نکلتی ہیں یہ سوچ کے نہیں کہ انہیں ملے گا نہیں ملے گا، اس یقین کے ساتھ کہ انہیں ملے گا ہی ملے گا، اللہ سنبھالے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے قلباً ظاہراً جسماناً عقلاً اور اپنے جسم اور اعضاء اور روح کے ساتھ کسی کے آگے نہیں جھکنا سوائے اللہ کے۔ جو ایسا توکل اللہ پہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہیں، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پہنچا دیتا ہے جہاں اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی قدر، اس کی تقدیر، اس کی مقدار بیان کر دی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، بے شک کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ تو کیا ملے گا اس ندامت میں؟ کیا ملے گا اس تقوی سے؟ کیا ملے گا اس تعلق باللہ سے؟ کیا ملے گا اس تذلل سے؟ کیا ملے گا اس عاجزی سے؟ کیا ملے گا اس احساس سے کہ ہم نے اپنے مالک کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے زندگی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے رب کو وہ نہیں دیا جو ابلیس نے چیلنج کیا تھا؟ کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا، بادل بھیجے گا پانی سے بھرے ہوئے، جس سے مردہ زمینوں میں فصلیں اگیں گی، پھر انڈسٹریاں بنیں گی، پھر خوشحالی آئے گی، مال و دولت آئے گا، سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور راحت اور سیکیورٹی اور امن بھی ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری اس توبہ استغفار سے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا تمہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اگر تم استغفار کرو گے کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہیں بیٹے دیں گے، مال دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی جنت دیں گے، اور تمہیں اس میں نہریں دیں گے، خوشحالی دیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا، اے ایمان والو اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ اس آیت میں بہت اسباق ہیں، یہی کافی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار، گاڈ کانشسنس، پرہیزگاری، پرفارمنسز، پروڈکٹیوٹی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، اذکار، صبح شام اللہ کی یاد، توبہ، نماز کے بعد کے اذکار، زندگی کو جھوٹ سے بچانا، دھوکے سے بچانا، فریب سے بچانا، ربا سے بچانا، شرک سے بچانا، چوری سے بچانا، بد نظری سے بچانا، ہاتھ، پیر، پیٹ، آنکھ، منہ، کان کے گناہوں سے بچا کے رکھنا، غیبت سے بچا کے رکھنا، لوگوں کی عصمت، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچا کے رکھنا، حق کا ساتھ دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ اگر تم اس نہج کے اوپر چل رہے ہو تو کیا ہوگا؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم اس تقوی کو اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ اور یا فرقان سے مراد ہے وہ دلیل، وہ مائنڈ سیٹ، وہ ریشنل، وہ مکالمہ کرنے کی اور مباحثہ کرنے کی اور وہ مناقشہ کرنے کی اور وہ آرگیومنٹ کرنے کی پاور دے گا جو حق اور باطل کو تفریق کر سکتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا کنفیوژن ہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنا گچ مچ ہو چکی ہے اس میں، اٹ از بین سو مچ کنٹامینیٹڈ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حق تک پہنچے کیسے۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ سے ڈر جا، تو وہاں فرماتا ہے اللہ کہ ہم تجھے مخرج دیں گے، یا اللہ کہتا ہے ہم فرقان دیں گے۔ تقوی کی بنیاد پر آپ کو کلیئرٹی ملے گی، تقوی کی بنیاد پہ آپ کو ٹرانسپیرنسی ملے گی، تقوی کی بنیاد پر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ حق کو پریزنٹ کرنے کی طاقت دے گا، اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فرقان دے گا جس سے باطل کا سر پیٹا جا سکتا ہے دلائل اور براہین کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام کے اوپر وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم نے استغفار اور توبہ کی، تقوی، پرہیزگاری، گاڈ کانشسنس، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ماضی کی بھی کی اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں توبہ سے مراد آنے والے کی بھی، جو مستقبل میں ہونی ہے اس کے بارے میں بھی ڈر کے رہے اور احساس رہا کہ جو آج ہو رہا ہے اللہ ہمیں اس کے لیے معاف کر دے۔
क्या ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، ہم تمہیں متاع دیں گے، مال و دولت دیں گے، دنیا کا ساز و سامان دیں گے، آگے حسنا کی صفت لگا دی، کیا؟ وہ ہم تمہیں اچھا مال دیں گے، الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اسی طریقے سے ہم ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کر دیتے ہیں۔ تو ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان آج مسلمان اپنے رزق میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں امن، سکون، راحت، فرح اور وہ بیلنس اور ایکولیبریم چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خوف سے امن اور بھوک سے تمہیں کھانا چاہیے، کیا کرو؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، عبادت کرو، تقوی حاصل کرو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان تقوی کرو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اپنی برکتیں کھول دے گی۔ یہ سب چیزوں کو اگنور کر کے، اسپرچول لائف کو چھوڑ کر، روحانی زندگی کو مائنس کر کر، اللہ کو مائنس کر کر اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکیں گے، امت کو ایک جگہ پر لے کے جانا اور امت کو ایک رستہ دکھانا، اور اس امت کو بھی جس نے شاید ابھی تک دین کی دعوت نہیں پہنچی یا قبول نہیں کی، یہ تبھی ہو سکتا ہے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ پرفارمنسز تبھی ہو سکتی ہیں مسلمانوں سے جب وہ تقوی، ایمان، پرہیزگاری، استغفار، توبہ، انابت، احساس، ندامت کی زندگی کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کشادہ کر دے گا اس دنیا میں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر قسم کے حالات میں آسانی اور رحم فرمائے۔